औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल की जाना मैं कौन। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपको उस कौम के मुतालिक बताएंगे जो बंदर बनी, उसके बारे में आपको मालूमात फ़राहम करेंगे। नाज़रीन कराम, जिस बस्ती के लोगों का ज़िक्र हो रहा है उनके 3 गिरोह हो गए थे। एक तो हराम शिकार खेलने वाला और हीले हवालों से मछली पकड़ने वाला, और दूसरा गिरोह उन्हें रोकने वाला और उनसे बेजारी ज़ाहिर करके उनसे अलग हो जाने वाला, और तीसरा गिरोह चुपचाप रहकर ना उस काम को करने वाला और ना उससे रोकने वाला। जैसा कि नाज़रीन इकराम सूरह बकरा में भी बयान किया गया है, जो लोग खामोश थे, ना बुराई करते थे, ना बुरों को बुराई से रोकते थे, उन्होंने रोकने वालों को समझाना शुरू किया कि मियाँ, इन लोगों को कहने सुनने से क्या फ़ायदा, इन्होंने तो अल्लाह के अज़ाब मोल ले लिए हैं, रब के गज़ब के लिए तैयार हो गए हैं। अब तुम इनके पीछे क्यों पड़े हो। तो इस पाक गिरोह ने जवाब दिया कि इसमें 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये कि अल्लाह के पास हम माज़रत ख़्वाह हो जाएंगे कि हमने अपना फ़र्ज़ बराबर अदा करते रहे, उन्हें हर वक्त समझाते रहे, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कि हमेशा नेकी का हुक्म करते रहो और बुराई से रोकते रहो। दूसरा फ़ायदा इसमें यह है कि बहुत मुमकिन है कि किसी वक्त की नसीहत उन पर असर कर जाए, ये लोग अपनी इस हराम कारी से बाज आ जाएं, अल्लाह से तौबा कर लें, तो अल्लाह ताला भी उन पर मेहरबानी करे और उनके गुनाह माफ़ फरमा दे। आखिरकार उनकी नसीहत खैर ख्वाही भी बेनतीजा साबित हुई। उन बदकारों ने एक ना मानी। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि जो गिरोह ममानत करने के बाद थक कर बैठ गया था और फिर रोकना छोड़ दिया था, अल्लाह का अज़ाब जब आया तो ये गिरोह भी उस अज़ाब से बच गया। सिर्फ़ वही हलाक हुए जो गुनाह में मुब्तला थे। सूरह आराफ में ऐला के यहूदियों का ज़िक्र है कि उन्हें हफ्ते के रोज़ मछली के शिकार की ममानियत कर दी गई और उनकी आजमाइश के लिए मछलियों को हुक्म हुआ कि वो सिर्फ़ हफ्ते के दिन ही निकलें। हफ्ते के दिन दरिया मछलियों से भरे रहते थे। तरोताज़ा, मोटी और उम्दा मछलियाँ बकसरत पानी के ऊपर उछलती कूदती रहती थीं। बाकी दिनों में सख्त कोशिश के बावजूद भी मछली ना मिलती। कुछ दिनों तक तो उनके दिलों के अंदर हुक्म इलाही की अज़मत रही और ये उनके पकड़ने से रुके रहे, लेकिन फिर शैतान ने उनके दिल में ये क़यास डाल दिया कि उस दिन मना खाने से है, तुमने आज खाना नहीं, पकड़ लो और जायज़ दिन खा लेना। सच्चे मुसलमानों ने उन्हें इस हिला जोई से हर चंद रोका और समझाया कि देखो, शिकार खेलना शुरू ना करो, शिकार करना और खाना दोनों ममनू हैं। अगले जुम्मे के दिन जो जमात शैतानी फंदे में फंस चुकी थी
وہ اپنے بال بچوں سمیت شکار کو نکل کھڑی ہوئی۔ باقی کے لوگوں کی 2 جماعتیں بن گئیں، ایک ان کے دائیں ایک بائیں۔ دائیں جانب والی تو برابر انہیں روکتی رہی کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ کے عذابوں کے لیے تیاری نہ کرو۔ بائیں والوں نے کہا، میاں تمہیں کیا پڑی، یہ تو خراب ہونے والے ہیں، اب تم انہیں نصیحت کر کے کیا لوگے؟ انہوں نے جواب دیا کہ خیر، اللہ کے ہاں ہم تو چھوٹ جائیں گے اور ہمیں تو اب تک مایوسی بھی نہیں، کیا جب کہ یہ لوگ سنور جائیں تو ہلاکت اور عذاب سے محفوظ رہیں۔ ہماری تو عین منشا یہ ہے، لیکن یہ بدکار اپنی بے ایمانی سے باز نہ آئے اور نصیحت انہیں کارگر نہ ہوئی۔ تو دائیں طرف کے لوگوں نے کہا، تم نے ہمارا کہاں نہ مانا، اللہ کی نافرمانی کی، ارتکاب حرمت کیا، عجب نہیں راتوں رات تم پر کوئی عذاب رب آئے اور اللہ تمہیں زمین میں دھنسا دے، یا تم پر پتھر برسا دے، یا کسی اور طرح تمہیں سزا دے۔ رات ہم تو یہیں گزاریں گے اور تمہارے ساتھ شہر میں نہیں رہیں گے۔ جب صبح ہو گئی اور شہر کے دروازے نہ کھلے تو انہوں نے کوڑا کھٹکھٹایا، آوازیں دیں، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ آخر سیڑھی لگا کر ایک شخص کو قلعے کی دیوار پر چڑھایا۔ اس نے دیکھا تو حیران ہو گیا کہ سب لوگ بندر بنا دیے گئے ہیں۔ اس نے ان سب مسلمانوں کو خبر دی، یہ دروازے توڑ کر اندر گئے تو دیکھا کہ سب دمدار بندر بن گئے ہیں۔ یہ تو کسی کو پہچان نہ سکے، لیکن وہ پہچان گئے۔ ہر بندر اپنے اپنے رشتہ دار کے قدموں میں لوٹنے لگا، ان کے کپڑے پکڑ پکڑ کر رونے لگا۔ تو انہوں نے کہا، دیکھو ہم تو تمہیں منع کر رہے تھے، لیکن تم نے مانا ہی نہیں۔ وہ اپنا سر ہلاتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہمارے اعمال کی شامت نے ہی ہمیں برباد کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو قرآن میں ہے کہ جو روکنے والے نجات یافتہ ہوئے، لیکن یہ بیان نہیں کہ جو روکنے والوں کو منع کرتے تھے ان کا کیا حشر ہوا۔ اب ہم بھی بہت سی خلاف باتیں دیکھتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ آپ سے یہ سن کر کہا کہ اللہ مجھے آپ پر نثار کر دے۔ آپ یہ تو دیکھتے کہ وہ لوگ ان کے فعل کو برا سمجھتے رہے تھے، ان کی مخالفت کرتے تھے، جانتے تھے کہ یہ ہلاک ہونے والے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ بچ گئے۔ آپ کی سمجھ میں آ گیا اور اسی وقت حکم دیا کہ مجھے 2 چادریں انعام میں دی جائیں۔ الغرض اس بیچ کی جماعت کی نسبت ایک قول تو یہ ہے کہ عذاب سے بچ گئی، دوسرا قول یہ ہے کہ عذاب ان پر بھی آیا۔ ابن رومان فرماتے ہیں کہ ہفتہ کے روز دن خوب مچھلیاں آتیں، پانی ان سے بھر جاتا، پھر بیچ کے کسی دن نظر نہ آتیں۔ دوسرے ہفتے کو پھر یہی حال ہوتا۔ سب سے پہلے ایک شخص نے یہ ہیلا نکالا کہ ڈور اور کانٹا تیار کیا، مچھلی کو اس میں ہفتے کے دن پھنسا لیا اور پانی میں ہی چھوڑ دیا۔ اتوار کی رات کو جا کر نکال لیا، بھونا، اور لوگوں کو مچھلی کی خوشبو پہنچی تو سب نے گھیر لیا۔ ہر چند پوچھا، لیکن اول تو یہ سختی سے انکار کرتا رہا،
آخر بات بتا دی کہ دراصل ایک مچھلی کا چھلکا مجھے مل گیا تھا، میں نے اسے بھونا تھا۔ دوسرے ہفتے کے دن اس نے اسی طرح 2 مچھلیاں پھانس لیں۔ اتوار کی رات کو نکال کر بھوننے لگا، لوگ آ گئے تو اس نے کہا میں نے ایک ترکیب نکال لی ہے جس سے نافرمانی بھی نہ ہو اور کام بھی نہ رکے۔ اب جو ہیلا بیان کیا تو ان سب نے اسے پسند کیا اور باکثرت لوگ یوں ہی کرنے لگے۔ یہ لوگ رات کو شہر پناہ کے پھاٹک بند کر کے سوتے تھے۔ جس رات عذاب آیا حسب دستور یہ شہر پناہ کے پھاٹک لگا کر سوئے ہوئے تھے۔ صبح کو جب باہر والے شہر میں داخل ہوئے تو خلاف معمول اب تک دروازہ بند پایا۔ آوازیں دیں، کوئی جواب نہ ملا تو قلعہ پر چڑھ گئے، دیکھا تو بندر بنا دیے گئے ہیں۔ کھول کر اندر گئے تو بندر اپنے اپنے رشتہ داروں کے قدموں میں لوٹنے لگے۔ ابن عباس رضی اللہ سے منقول ہے کہ پہلے ہفتہ کے دن کی تعظیم بطور بدعت خود ان لوگوں نے کی، ان لوگوں نے نکالی۔ اب اللہ کی طرف سے بطور آزمائش وہ تعظیم ان پر ضروری قرار دے دی گئی تھی اور حکم ہو گیا کہ اس دن مچھلی کا شکار نہ کرو۔ پھر مچھلیوں کا شکار اس دن نمایاں ہونا اور دنوں میں نہ نکلنا وغیرہ بیان فرمایا گیا۔ پھر ان میں سے ایک شخص نے ایک مچھلی ہفتے کے دن پکڑی، اس کی ناک میں سوراخ کر کے ڈور باندھ کر ایک کیل کنارے گاڑ کر اس میں ڈور اٹکا کر مچھلی کو ڈال دیا۔ دوسرے دن جا کر پانی سے نکال لیا اور بھون کر کھا لی۔ سوائے اس پاک باز حق گو جماعت کے لوگوں کے کسی نے نہ اسے روکا، نہ منع کیا، نہ سمجھایا۔ لیکن ان کی نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس ایک کی دیکھا دیکھی اور بھی یہی کام کرنے لگے، یہاں تک کہ بازاروں میں مچھلی آنے لگی اور اعلانیہ یہ کام ہونے لگا۔ ایک اور جماعت کے لوگوں نے اس حق والی جماعت سے کہا، تم ان لوگوں کو کیوں واعظ کرتے ہو؟ اللہ تو انہیں ہلاک کرنے والا ہے یا سخت عذاب کرنے والا ہے۔ تو انہوں نے وہ جواب دیا، یعنی اللہ کا فرمان دہرایا، لیکن لوگ فرمان ربانی کو بھول بیٹھے اور عذاب رب کے خود شکار ہو گئے۔ یہ 3 گروہوں میں بٹ گئے تھے، ایک تو شکار کھیلنے والا، ایک منع کرنے والا اور ایک ان منع کرنے والوں سے کہنے والا کہ اب نصیحت بیکار ہے۔ بس وہ تو بچ گئے جو برابر روکنے والے تھے اور باقی دونوں جماعتیں ہلاک کر دی گئیں۔ ناظرین اکرام، انشاءاللہ جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ چینل میں نئے آنے والے معزز ممبران کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ نگہبان۔